تیمم کا طریقہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ سفر کی حالت میں جنبی ہو گئے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے خاک پر لوٹے، یعنی پورا جسم انہوں نے خاک پر لوٹ پوٹ کیا، گویا وہ مٹی سے نہا رہے ہوں، اور نماز پڑھ لی. پھر سفر سے آ کر یہ حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے صرف یہی کافی تھا. وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ فَنَفَضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے. آپ نے کیسے تیمم سکھایا؟ دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور ان پر پھونک ماری، پھر ان کے ساتھ اپنے منہ اور دونوں ہاتھوں پر مسح کیا، یعنی الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پر اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر، پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسح کیا. تو گویا پہلے ہاتھ اور پھر چہرہ. کیسے؟ زمین پر ہاتھ مارے، دونوں ہاتھوں پہ پھونک ماری، کیونکہ اصل مقصود مٹی ملنا نہیں ہے جسم پر، مٹی کو چھونا ہے. ٹھیک ہے، مٹی کو چھوا، زمین پہ ہاتھ مارا، مٹی کو چھوا یا دیوار پہ مارا. تیمم کس طرح؟ زمین پر یا دیوار پر یا کسی پتھر پر جس پہ کچھ گرد وغیرہ ہو، ہاتھ مارا، ہاتھ کو مٹی لگ گئی، مٹی کو اڑانا ہے پھونک مار کے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ الٹے ہاتھ سے دائیں ہاتھ کا اور دائیں ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا مسح کر کے پھر اس کے بعد دوبارہ نہیں مٹی ملنی، اسی ہاتھ کو چہرے پہ مل لینا ہے. دلیل یہ دی ہوئی ہے، بخاری کی حدیث ہے. قرآن مجید کے حکم فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا کی روح سے تیمم پاک مٹی سے کرنا چاہیے. تیمم جیسے مٹی سے جائز ہے اسی طرح شور والی زمین اور ریت سے بھی جائز ہے. شور والی زمین وہ جس کے اوپر وہ وائٹ سا نکلا ہوتا ہے، یعنی پیور مٹی نہیں ہوتی، کلر والی زمین یا اس کے اندر کوئی اور کیمیکلز ہوں یا کچھ اور ملا جلا ہو، یعنی بالکل پیور ڈسٹ نہ بھی ہو، اس میں کچھ تھوڑی بہت اور چیز مل گئی ہو تو بھی چونکہ وہ زمین ہی کی ہے اس لیے اس پر تیمم ہو سکتا ہے. لیکن اس میں پاؤڈر شامل نہیں ہے کہ آپ ٹیلکم پاؤڈر لے کر اس کو مٹی کے درجے پہ رکھ کے آپ اس سے تیمم شروع کر دیں، کیونکہ پاؤڈر کے اندر وہ خصوصیت نہیں ہے جو مٹی کے اندر ہے. کیونکہ مٹی میں بہت سی حکمتیں ہیں، اس میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جو بہت سے بیکٹیریاز کو ختم کرنے والی اور واقعی پاک کرنے والی، یعنی مٹی پاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے. ایک تیمم سے وضو کی طرح کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ تیمم وضو کا قائم مقام ہے. یعنی ایک دفعہ تیمم کر لیا اور آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، آپ اسی تیمم سے اگلی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ وضو ہی کی طرح ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے ٹائلز جو ہیں وہ پکی ہوئی مٹی ہے، یہاں سعیدن طیبن ہے. پکی ہوئی مٹی جیسے گھڑا ہے یا جیسے ٹائل ہے، تو ٹائل جو ہے اس پر تو کچھ بھی نہیں، وہ تو ایسے ہی جیسے آپ کسی لکڑی پہ ہاتھ پھیر لیں. ایسے میں ہونا کیا چاہیے کہ آپ کہیں سے بھی مٹی لے کے ایک چھوٹا سا پیڑا سا اس کا بنا رکھیں یا کسی چھوٹے سے ڈبے میں ڈال کے رکھ لیں. جیسے گھر میں کوئی بیمار ہوتے، بزرگ ہوتے ہیں نا، بعض اوقات بوڑھے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو پھر مشکل ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو کسی پاٹ میں مٹی ڈال کے رکھ لینی چاہیے. اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا اینٹ کے اوپر کر رہے ہوتے، تو اینٹ کے اوپر ہاتھ پھیرنے سے تو کچھ بھی ہاتھ کو نہیں لگتا اور اس میں وہ فیلنگ ہی نہیں آتی کہ آپ نے مٹی کو چھوا. ٹھیک، گاڑی پہ پڑی ہوئی ڈسٹ بھی اس میں آ سکتی ہے کیونکہ وہ بھی سعید یعنی کہ مٹی کو ہی چھو رہے ہیں آپ. پھر اسی طرح میں یہ چاہوں گی کہ اس قسم کے جو فقہی سوالات ہیں آپس میں بھی ایک دوسرے سے کر کے ڈسکس کیا کریں. یعنی باہم جب آپ کہیں بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں، کہیں انتظار کر رہے ہوں، بریک میں بیٹھے کچھ کھا پی رہے ہوں، تو آپس میں بھی ایک دوسرے سے سوال کریں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا ذہن کھلے، آپ کا شعور بیدار ہو. مسح کا طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگ صرف اوپر سے ہاتھ پھیرنے کو کہتے ہیں اور بعض لوگ نیچے اور اوپر دونوں طرف سے پھیرنے کو. تو اصل بات صرف اتنی ہے کہ دائیں ہاتھ کو پانی سے تر کر لیں اور صرف پاؤں کے اوپر سے سیدھا انگلیوں سے لے کر جہاں پاؤں کی حد ختم ہوتی ہے وہاں تک آپ صرف ایک دفعہ ہاتھ پھیر لیں، اتنا کافی ہے. دوسری بات یہ تھی کہ کیا صرف سردی یا بیماری یا سفر کی وجہ سے مسح کیا جائے گا یا عام حالات میں بھی کر سکتے ہیں؟
تو عام حالات میں بھی کر سکتے ہیں بغیر کسی عذر اور مجبوری کے. یہ دین کی رخصت ہے. اگر کسی کو ایسی بیماری ہو کہ ایک وضو سے ایک نماز بھی پوری نہ کر پائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اسی سے ملتا جلتا سوال ایک اور بھی ہے، اور اس میں بھی کسی کو لیکوریا ہو، نماز کے لیے تازہ وضو کر کے نماز پڑھنی شروع کی اور درمیان میں فیل ہوا کہ پھر ڈسچارج ہو گیا، تو اب کیا کریں؟ تو اس میں حکم یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک وضو سے نماز آپ شروع کریں، کیونکہ یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کر لیں. کیا ٹخنوں سے نیچے تک والی ساکس پہ مسح کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ساکس وہی ہیں جو ٹخنے آپ کے ڈھانپ لیں. تو اصول یاد رکھیے، جب آپ کو چیز پڑھائی جا رہی ہوتی ہے نا، تو اس میں آپ اصل پر غور کیجئے کہ کہا کیا جا رہا ہے، اور اس کے تحت جو کچھ آتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کے علاوہ ہمارے ذہنی خلل میں کہیں کچھ ایسی چیزیں آ رہی تو ان کو کنٹرول بھی کرنے کی کوشش کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سوال نہ کریں. اگر آپ میں سے ہر ایک سوال کرے گا تو میں اس کو بھی اپریشیٹ کروں گی، لیکن سوال کرنے سے پہلے شعور سے کام لیں کہ جو کچھ پڑھا ہے اس کو 1 2 3 4 دفعہ پڑھیں، پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو پھر سوال کریں. اور یہ دیکھیں کہ آپ کا سوال کا جواب جو پڑھایا گیا اس کے اندر ہے یا نہیں، اور آپ دیکھیں کہ اسی کے اندر موجود ہے. بعض اوقات جب استاد پڑھا رہا ہوتا ہے ہم سوچتے نہیں، توجہ نہیں کرتے، جو پڑھا چکتا ہے پھر ہم سوال لکھتے ہیں وہ فلاں لائن کو دوبارہ واضح کر دے. بھی جب وہ لائن واضح ہو رہی تھی اس وقت آپ کہاں تھے؟ تو پوری توجہ سے بیٹھا کریں اور سوال وہ کریں جو واقعی سوال ہو. ٹھیک ہے، اوکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.